السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈالر کا ریٹ 154 155 پہ پہنچ گیا۔ پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ فیس بک ہو، سوشل میڈیا ہو، میسیجز ہوں، ہر شخص کو ایک نئے طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، پاکستانی کرنسی کی ویلیو کم ہو رہی ہے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ آپ ڈالر کا ریٹ پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے اور آپ لوگ کرنسیز کا کام کرتے ہیں، اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، آئی تھنک آپ ایک فیلڈ شخص، فیلڈ ٹریڈر تصور کیے جائیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ چائنا اور امریکہ کی آپس کے اندر جو چپکلش ہو رہی ہے، جو تھوڑی بہت ان کے تعلقات میں سردموری ہے، آپس میں اختلافات جو شدت اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، پاکستان کا روپیہ کم ہو رہا ہے۔ آئی تھنک یہ جو چیز ہے، یہ ایک دن کے اندر جاگتے ہوئے خواب دکھایا جا رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ گزشتہ حکومت نے کچھ پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے آج 12 مہینے یا 11 مہینے، بلکہ 11 مہینے کو چھوڑ دیں، 3-4 مہینے وہ پہلے ہوتے ہیں، تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے، اور گزشتہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ آج بڑھ رہا ہے پاکستان میں۔ یہ مکمل طور پر سیاسی بیان ہے۔ آپ جب بھی فاریکس فیکٹری میں نیوز دیکھتے ہیں، کوئی بھی ڈیٹا آتا ہے تو شاید سیکنڈز کا جو ٹائم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور مارکیٹ کے اندر اثر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرضہ ہے، پاکستان کے اوپر قرضہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہم نے جو نیا قرضہ لیا ہے اس قرضے کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ میں فرق ہے۔ یہ چیز بھی سراسر غلط جھوٹ ہے۔ پچھلے دور حکومت ہو، اس سے پچھلا دور حکومت ہو، ہر دور حکومت میں ہم نے سود پہ پیسہ دیا اور قرضہ لیا ہے۔ اس دور حکومت میں بھی قرضہ بہت زیادہ ایک سال میں لیا گیا، لیکن پچھلے 5 سالوں میں دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ لیا گیا، اور اس سے پیچھے جو پاکستان پیپل پارٹی کا دور تھا اس میں ان دونوں سے زیادہ لیا گیا۔ 5 سال کے اندر جو ڈالر کا ریٹ تھا پاکستان کے اندر وہ تقریباً ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے 107 تھا، اور 2017 کے اندر تقریباً 2013 سے 2017 تک آئی تھنک 99 100 101، میں جب پائنیئر میں کام کرتا تھا تو مجھے تو 94 95 92 93 روپے کے حساب سے ڈالر ملتا تھا۔ تو قرضے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے، یہ بات مانتے ہیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن جو آج ڈالر کا ریٹ 122 ایک سال پہلے جس دن حلف اٹھایا گیا تھا، اس دن ایک سال پہلے 122 ریٹ تھا اور آج 155 ہے، تو آئی تھنک یہ چیز بھی اتنا زیادہ جو اوپر گئے ہیں مارکیٹ میں، یہ ڈالر کی ریٹ کی وجہ سے گیا ہے، یہ چیز بھی سراسر غلط اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ لوگوں نے پاکستانی روپیہ بیچنا شروع کر دیا، ڈالر خریدنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر پاکستانی روپیہ کریش کر گیا ہے۔ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم لوگ ڈیلی جب ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں فاریکس میں، 1 لاکھ یورو کا بزنس کرتے ہیں، تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ 19-20 کا فرق پڑا ہے، لیکن یہ بڑی وجہ یا مین وجہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر لوگوں نے ڈالر کو بائی کیا، اور بائی کرنے کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر سے ڈالر شارٹ ہوا،
پاکستان کے اندر سے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایکسچینجر کو پاکستان کے اندر سے بند کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈالرز کا ہم لوگ ڈالرز کا بائیکاٹ کریں گے تو ڈالرز کے بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ڈالر کا ریٹ ڈاؤن آ جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہاں 19-20 کا فرق پڑ سکتا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو آج میں نے شروعات کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو میری لاسٹ پوسٹ تھی کل پرسوں کی، اس کے اندر میں نے ایک بات کہی ہے، ایک مولانا صاحب کا فتویٰ دیا ہے کہ ڈالرز کو سٹاک کرنا اس وجہ سے کہ ہمارا روپیہ گرے گا، ڈالر کا ریٹ بڑھے گا۔ یہ پاکستان کے ساتھ بے وفائی بھی ہے اور شرعن طور پر یہ سٹاکس میں آ جاتا ہے، گناہ بھی ہے۔ یہ بھی کل کی اخبار کے اندر مفتی صاحب کا ایک فتویٰ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں اس چیز کو آپ سے ضرور کہوں گا کہ ان دنوں میں ڈالرز اس وجہ سے لینا کہ ڈالرز کا ریٹ بڑھے گا تو ہمارا پرافٹ آئے گا، پاکستانی روپے کو بیچنا آئی تھنک یہ ایک ملک کے ساتھ بے وفائی ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا کہ ڈالر کا چائنا امریکہ کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھا، مان لیتے ہیں۔ ہم نے کہا گزشتہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آج 1.25 سال کے بعد مارکیٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھا، اس بات کو بھی چلے مان لیتے ہیں۔ قرضہ آج سے پہلے جب بھی آئی ایم ایف پیسہ دیتا تھا، پاکستانی روپیہ سٹرانگ ہوتا تھا تو ڈالر کا ریٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس بار 10-12 روپے بڑھ گیا۔ چلیں یہ بھی مان لیا۔ تو ایکسچینجر کے بائیکاٹ کی وجہ سے تمام ایکسچینجر کو بند کر کے ہم لوگوں کسی اسٹیٹ بینک سے اگر ہم گورنمنٹ یہ سارا سسٹم لیتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ زیادہ ڈاؤن نہیں آئے گا، مان لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہمارا سوال ہی غلط ہے۔ پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھا، پاکستان کے اندر روپے کی ویلیو کم ہوئی ہے۔ اگر آپ یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیں، جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھ لیں، یہ ویک 1 میں ہے تو مارکیٹ اوپر نیچے کوئی 19-20 کا فرق ضرور پڑا ہے، کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی ڈالر نیچے آ جاتا ہے، اپنی ہی ترتیب میں موجود ہے۔ پاکستانی روپیہ ہو سعودی ریال سے اگر ہم لوگ ایکسچینج کرتے ہیں 40 روپے کا ہو گیا ہے 29 روپے سے، ہم یورو کے ساتھ دیکھیں یورو بڑھ گیا، جی بی پی کے ساتھ دیکھیں جی بی پی بڑھ گئی، دبئی والے کرنسیز درہم کے ساتھ، دینار کے ساتھ جو ان کے درہم ہیں ان کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں ان کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ عمان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں عمان کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ انڈین روپیز کو دیکھیں 2.20 پہ پہنچ چکا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ پاکستان میں نہیں بڑھا بلکہ پاکستان کے اندر روپیہ کم ہوا ہے۔ ایک چیز یہ آپ نوٹ سمجھ لیں، جس شخص نے اس کو ایز اے سیاسی پوسٹ لینی ہے بے شک لے، اور آئی تھنک اس کو ویڈیو سے بے شک نکل جائیں۔ پاکستان کے اندر ڈالر کا بڑھنا، روپے کا کم ہونا، سب سے بڑی وجہ، سب سے مین وجہ گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹرز کو، گورنمنٹ کی طرف سے تاجروں کو سہولیات کا نہ دینا ہے۔ اب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ بعد میں آتی ہیں۔ پہلی چیز کہ گورنمنٹ کا تاجروں کو سہولیات کو نہ دینا اور سہولیات نہ دے کر ان کو پاکستان سے اپنا بزنس ختم کر کے باہر لے جانا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کے اندر ڈالر کی گرنے کی۔ اب پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی تقریباً کریش ہو چکی ہے، 32,000 کے راؤنڈ اباؤٹ آج سے 1-2 دن پہلے تک پہنچ چکی تھی۔ تو جتنے بھی پاکستان میں بزنس ہیں ان پہ مندی ہے۔ اگر میں اس جگہ پہ آپ سے کہوں کہ ڈالر کے نقصانات کیا ہیں تو آئی تھنک یہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی۔
میں 1 منٹ سے آپ کو مثال صرف اتنی دے دیتا ہوں کہ ڈالر کے اتنے نقصانات ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہمارا 1 ارب روپیہ قرضہ ہے تو 1 روپیہ بڑھے گا تو 1 ارب قرضہ بڑھ جائے گا. دوسرا عام اور ڈالر کو جب دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال میں نے جو نومبر میں موٹر سائیکل لیا تھا CD70، اس کی پرائس $500 تھی، آج بھی $500 تھی. اس ٹائم پہ ڈالر کا ریٹ تھوڑا زیادہ تھا، 64-65 ہزار روپے کا ہمیں ملا تھا. اس سے پہلے جو 3-4 سال پہلے دیکھیں تو اس کا ریٹ CD70 کا 62,000-63,000 ہے. ڈالر کا ریٹ $100 روپے تھا. $500 میں گورنمنٹ کو 50,000 میں آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کو پڑ رہا تھا. گورنمنٹ عوام کو 62,000 میں دے کر 12,000 روپے کمیشن یا 12,000 روپے ٹیکس لے رہی تھی. گورنمنٹ کو بھی فائدہ تھا اور عوام کو 62,000 روپے میں مل رہا تھا. اب وہی موٹر سائیکل CD7 کی قیمت $500 ہے اور آج $500 کی $152-155 روپے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو $500 کی 500 اس کو ہم 154 کے حساب سے دیکھ لیں، یہ 77,000 روپے ہو جائے گا. آج سے کچھ مہینے پہلے جب ڈالر کا ریٹ 139 تھا تو اس کا 69,500 ریٹ ہو چکا تھا. اب لازمی سی بات ہے وہی موٹر سائیکل جو $500 کا آ رہا تھا، پہلے بھی 500 کا تھا، اب بھی 500 کا تھا. پہلے 62,000 روپے کا عوام کو مل رہا تھا، گورنمنٹ 12,000 ٹیکس لے رہی تھی. اب اگر 77,000 روپے عوام کو مل رہا ہے تو گورنمنٹ کو 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا. جو پہلے گورنمنٹ تھی وہ جتنا عوام سے ٹیکس لیتی تھی اب اس میں کم ہو چکا ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اب مسئلہ یہ ہے جب بھی انویسٹرز پاکستان کے اندر سے پیسہ باہر لیں گے، اب باہر لے کر جانے کے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے لیگل، ایک ہے اللیگل. لیگل طور پر بھی لے کر جائیں گے تو نقصان ہوگا، اللیگل طور پر لے کر جائیں گے تو پھر ڈبل نقصان ہوگا. لیگل طور پر ہمارے اپنا پیسہ ہے، ہم کسی بھی کنٹری میں لے کر جا سکتے ہیں. پاکستانی بندہ جاتا ہے سعودی عرب میں، دبئی میں، یورپ میں، ادھر محنت مزدوری کر کے پاکستان میں لے کر آتا ہے تو وہ کوئی 2 نمبر کام نہیں کرتا جو گورنمنٹ سے چھپ کے نہیں کرتا، بلکہ وہ لیگل طور پر لے کر آتا ہے. اور لیگل طور پر دنیا میں جہاں بھی آپ پیسہ لے کر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو انویسٹر، جو بزنس مین پاکستان سے لیگل بھی لے کر جا رہے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ، ہماری برآمدات میں ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے. اب کوئی چیز پاکستان کے اندر بنتی ہے، ہر چیز پہ پاکستان کو ٹیکس بھی ملے گا، ہر چیز پہ پاکستان کو ریٹ بھی مناسب لگے گا، اور ہر چیز کو پاکستان سے باہر جائے گی تو ہماری برآمدات میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر ایک چیز ہے، ایک سیمنٹ کا گٹو ہے وہ پاکستان میں 400-450-500 روپے کا مل رہا ہے، اگر وہی ہم باہر کے ملک میں لے کر آتے ہیں وہ ہمیں 700-800 روپے کا پڑے گا. اگر ادھر سے وہ ہمیں 500 کا ملتا ہے تو آنے جانے کے اخراجات لگ جائیں گے. تو اس وجہ سے ہمارا پیسہ زیادہ، درآمدات جب بھی برآمدات سے زیادہ ہوتی ہیں اس ٹائم پہ ملک کی معیشت ڈاؤن ہوتی ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور برآمدات سے کب زیادہ ہوتی ہیں؟ جب ہم لوگ کاہل، سست، نکھٹو، نکمے ہو جاتے ہیں. جب انویسٹرز کو آج دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی بزنس، ہر بزنس میں مندی ہے، بہت زیادہ مندی ہے. ہر چیز کا، جس چیز کا جو بندہ بزنس کر رہا ہے وہ مندی میں ہے، بہت زیادہ برہان ہے ایز اے بزنس. اور یہ سب سے بڑا برہان جو ہے اس کے اندر یہ بڑی وجہ ہے پاکستان میں ڈالر کے ڈاؤن ہونے کی. اس کے بعد چائنا، امریکہ، آئی تھنک اس کا کوئی اثر نہیں ہے. گزشتہ حکومت کی پالیسیز آئی تھنک جو معاشی طور پر ہوتی ہیں، پالیسیز کا تھوڑا عرصہ ہی ٹائم ہوتا ہے، اور 1 سال یا 1.25 سال بہت عرصہ ہے. یہ ایک سیاسی بیان بولا جاتا ہے کہ گزشتہ حکومت کی قرضوں کی وجہ سے، قرضہ ہمیں ہر لیول پہ لے کر لیا جا رہا تھا لیکن قرضے کی وجہ سے مارکیٹ میں نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ یہ بات کہیں کہ ڈالر جو لوگ بائی کریں گے، لوگوں نے زیادہ ڈالر لیا اور اس کی وجہ سے روپیہ ڈاؤن ہوا، یہ صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہمارے جب بھی ایک نیوز نکلتی ہے ڈالر 165 پہ جانے والا ہے، جس بندے کے پاس ڈالر ہوگا وہ 165 کا وہ ڈالر لے لے گا. اب ہم ہر بندے کو نہیں سمجھا سکتے، ہر بندے کو، پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں، باہر کے انویسٹرز بھی ہیں، وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، تو ہر بندے کو نہیں سمجھا سکتے بھائی روپیہ نہ لو ڈالر لو. اب پاکستانی سٹاک مارکیٹ ہے، میں آپ کو مثال دوں کہ 33,000 پہ ہے، 32,000 33,000 پہ.
ہمیں مجھے جو نیوز مل رہی ہے وہ 25,000 پہ آئے گی یا 24,000 پہ یا 26,000 پہ آئے گی. اب میں پاگل ہوں گا اپنی انویسٹمنٹ اس میں ڈپازٹ کرواؤں گا. میں تو کہوں گا کہ چلیں جو 32,000 پہ مجھے 150 لاس آ رہا ہے 25,000 پہ وہ مجھے 300 یا 400 آ جائے گا, میں اپنی انویسٹمنٹ نکال لوں گا. اور اس وجہ سے جو سٹاک مارکیٹ ایک مہینے میں گرنی ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں گر جاتی ہے. اس وجہ سے یہ سپورٹ کرتا ہے. اگر آپ کا معیشت اچھی جا رہی ہے تو ڈالر کا لین دین جو لوگ بائی کرتے ہیں وہ لوگ ڈالر کو اگر ریٹ بڑھ رہا ہے تو پاکستانی روپے کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ اور نیچے گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دے دیتے ہیں. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا ڈالر بائی یا زیادہ لوگ ڈالر بیچ رہے ہیں, ڈالر لے رہے ہیں یا سعودی ریال لے رہے ہیں اور پاکستانی روپے کو بیچ رہے ہیں, اس وجہ سے ہمارا روپیہ پہلے بھی گر رہا تھا اور اس وجہ سے ایک اور دھکا لگ گیا. اب اگر ہم ایسی صورتحال بناتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں بہت اوپر جانے والا ہے, ہم کاروباری لوگوں کو سہولیات دیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ادھر آپ کو بتا نہیں سکتا, ایز سیاست میں آ جائیں گی. تو پیچھے جو ہمارے FBR والوں کا ایک بیان تھا, بہت اچھا بیان تھا, اور آئی تھنک یہ جو بیان تھا انہوں نے سرمایہ داروں بزنس مین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی بزنس مین کے جا کر یہ نہیں کریں گے کہ اس نے 10 لاکھ کی ٹرانزیکشن کی ہے اور 10 لاکھ کی ٹرانزیکشن کی ہم شام کو اس کے دروازے پہ 10 لاکھ کہاں سے لیا. ہم ایسا نہیں کریں گے, بلکہ جس بندے کو ہم نے کرنا ہوا اس کا ہمیں شک پڑا تو اس بندے کو باقاعدہ نوٹس بھیجیں گے, نوٹس کے بعد وہ جواب دے گا, پھر نوٹس بھیجیں گے. مطلب اس کو یہ کام نہیں ہوگا کہ بس ایک بندے نے 1 لاکھ کی ٹرانزیکشن کی, شام کو اس کے سارے ہو گئے, پیسہ کہاں سے لیا. دبئی کے اندر بٹ کائن لیگل ہے, انلیگل نہیں ہے, ہر بندہ کام کر رہا ہے. کیا دبئی کا ڈاؤن ہو رہی ہے؟ پاکستان میں کیا بٹ کائن انلیگل ہے تو کیا پاکستان میں بٹ کائن کی وجہ سے روپیہ سٹرانگ ہو رہا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور ڈالر کا جو ریٹ ہے, اگر آپ مارکیٹ میں مایوسی پھیلائیں گے, کنفرم بات ہے ڈالر کے بائرز کو نہیں روک سکتے. ہم لوگ کاروباری لوگوں کو سہولیات دیں گے, بزنس آئے گا, ان کو ایسا لگے گا کہ اب روپیہ اوپر جانے والا ہے, ڈالر نیچے آنے والا ہے, روپیہ پاور والا ہے, ہر بندہ روپیہ بائی کرے گا کہ آج جو روپیہ ہے یہ میں بائی کر لیتا ہوں, ڈالر بیچ دیتا ہوں, سعودی ریال بیچ دیتا ہوں. اب جس بندے کے نے لوگوں باہر کی کنٹری سے کمایا ہوا ہے, کسی نے 20,000 ریال کمائے, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں بیچوں گا, اگلے مہینے بیچوں گا. جب ان کو پتہ چل جائے گا, مارکیٹ میں ایک اچھی نیوز آ جائے گی کہ انویسٹرز آ رہے ہیں, مارکیٹ اب جانے والی ہے, روپے اوپر آنے والا ہے, تو اس روپے کے اوپر جانے کو یہ جو بائر اور سیلر ہوتے ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ وجہ نہیں ہوتے مارکیٹ میں کسی بھی چیز کے ڈاؤن یا اپ ہونے کی. وجہ مارکیٹ کے اندر معاشی پالیسیز ہوتی ہیں, اور ان کو انویسٹر کو جب بھی موقع دیں, انویسٹر کو اتنا موقع دیں کہ وہ دنیا سے زیادہ اس کو چانس ملے پاکستان کے اندر کام کرنے کو. آج ہم بھی کہتے ہیں پاناما لیکس ہے, آپ بھی کہتے ہیں پاناما لیکس. بھائی پاناما لیکس میں انویسٹرز پہ پیسہ لگانے والے پہ ٹیکس نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ ادھر جا کر پیسہ لے کر آ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر سے جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے وہ کوئی لیگل طریقے سے کوئی انلیگل طریقے سے وہ لے کر جا رہے ہیں. تو مارکیٹ کے اندر اگر ہم لوگ ایکسچینجرز کو بند کر دیتے ہیں تو USA کے اندر ہر دوسری جگہ پہ ایکسچینجر ہے. کیا USA کا ڈی ویلیو ہو گئی ہے کرنسی؟ دبئی کے اندر آپ جائیں, آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو لوگ ادھر ہیں, عمان کے اندر, سعودی عرب کے اندر کرنسی ایکسچینجرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کیا کرنسی ایکسچینجرز کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ بائرز اور سیلرز کو ہم نہیں روک سکتے. بائر اور سیلرز کو ہم لوگ, یہ اگر بائر اور سیلرز کا اتنا رولا ہوتا تو یہ فارکس کے اندر ہم ہر ٹائم پہ دن کے اندر اربوں ڈالر کی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو کیا یہ کنٹریز غریب ہو گئی ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. جو ایکسچینجر کے بند کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. فرق تب پڑے گا جب انویسٹرز کو پاکستان میں موقع ہوگا, ان کو ایسا ماحول ملے گا جس ماحول کے اوپر وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب بہت بہتر جگہ ہے پاکستان دوسری کنٹری سے. جب ہمیں لگے گا کہ 33,000 سے مارکیٹ نے 45,000 پہ جانا ہے تو میں بھی اپنی انویسٹمنٹ لگاؤں گا, آپ بھی لگائیں گے, سب بھی لگائیں گے, اور وہ 45,000 پہ اگر ویسے ہی جانا ہوا تو وہ 55,000 پہ چلی جائے گی, کیونکہ ہم لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. اور اگر مارکیٹ کے اندر ہم لوگ, ہماری گورنمنٹ, ہمارے ادارے اگر
ٹریڈرز کو اگر کاروباری انویسٹرز کو وہ سہولیات نہیں دیں گے اور مایوسی پھیلے گی کہ مارکیٹ نے 25,000 پہ آنا ہے، تو جن بندوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوگی وہ بھی نکال لیں گے کہ چلیں جو تھوڑا بہت نقصان آ رہا ہے اس کو اسی پہ گزارا کر کے نیا نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جب بھی انویسٹر آئے گا، پاکستان کے اندر پیسہ آئے گا، پاکستان کی برآمدات بڑھیں گی۔ جو چیز پاکستان میں ہو رہی ہے وہ برآمدات جب بھی بڑھیں گی، پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہوگا، روپے کی ویلیو اپ ہوگی۔ پاکستان میں بزنس ڈاؤن ہوگا، انویسٹرز یہاں سے نکل کر آؤٹ آف کنٹریز میں چلے جائیں گے، پاکستان ہر چیز باہر سے درآمد کرنے لگ جائے گا، پھر بہت زیادہ چانس ہیں مارکیٹ کے اندر روپے کے ویلیو کے ڈاؤن ہونے کی۔ تو امید ہے ایز اے سیاسی بات نہیں کی، ایز اے معاشی طور پر ایک تجزیہ نگار سے بات کی ہے کہ مارکیٹ کے اندر انویسٹرز کو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو ادارے ہیں، جو ہماری پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی ہیں یا جن کی بھی پالیسیز ہیں، اسٹیٹ بینک کی ہو گئی ہیں یا جن کا بھی اثر ہوتا ہے، ان کی پالیسیز کی ناکامی ہمارے ڈالر کے ریٹ کی وجہ ہے، اور ان چیزوں نے بالکل سپورٹ کیا ہوگا۔ قرضے کی وجہ سے سپورٹ ہوتا ہے، آئی ایم ایف کا جو رولا تھا اس میں بھی 19-20 کا فرق پڑتا ہے، لیکن سارے کا سارا جو چیز ہے، اب آئی ایم ایف والوں نے تو نہیں کہا آپ کے کاروبار میں بھی مندہ ہے، میرے کاروبار میں بھی مندہ ہے، تمام کاروبار میں مندہ ہے، تو آئی ایم ایف والوں نے تو نہیں کہا نا مندہ کر لیں۔ انویسٹرز کا خیال رکھنا، کاروباری لوگوں کا خیال رکھنا آئی تھنک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے وہ اسکیم نکالی ہے لاسٹ گورنمنٹ کے اندر، وہ نکلی تھی کہ ہم اپنی بلیک منی کو وائٹ منی میں 4% ٹیکس دے کر کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی بہت اچھی نیوز ہے انویسٹرز کے لیے، اور شاید جو دوسرے ہیں جو سیاسی طور پر مخالف ہیں، پہلے انہوں نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے نون لیگ نے نکالا تھا تو انہوں نے اٹیک کیا، یہ ایسا ہے، یہ 2 نمبر کام کریں، آج یہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگوں کو انویسٹرز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا بدقسمتی ایک اور چیز کی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان میں کہیں سے پیسہ لے کر آتے ہیں تو پاکستان میں پیسہ ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ پیسہ کہاں سے لائے، اور دبئی میں کیا ہوتا ہے پیسہ جہاں سے مرضی لے آؤ، 2 نمبر کام کر کے 1 نمبر کام لاؤ صحیح، جاتے وقت وہ پوچھتے ہیں۔ تو ہونا تو ایسا چاہیے کہ پاکستان میں جب باہر سے پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آ رہا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، ادھر سے جاتے وقت پوچھا بھائی کہاں لے کر جا رہے ہو۔ لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہمیں ایک ٹرانزیکشن آ جاتی ہے کہاں سے پیسے لیے۔ تو جب تک ہم لوگ، ہماری گورنمنٹ معاشی طور پر کاروباری لوگوں کو فیسیلیٹیز نہیں دے گی، اس ٹائم تک ڈالر ڈی ویلیو ہوگا، ڈالر کے سیلر بھی بڑھیں گے، ریال کے ڈالر کے بائر بھی بڑھیں گے، پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی ڈاؤن ہوگی، یورو کے بائر بھی بڑھیں گے، پاؤنڈ کے بائر بھی بڑھیں گے، تمام لوگ روپے کو ڈاؤن بیچ کر ڈالر لے لیں گے۔ جب کاروباری لوگوں کو موقع ملے گا، مارکیٹ میں پاکستان میں مایوسی کی فضا ختم ہوگی، تو اس ٹائم پہ جب پتہ چلے گا کہ نہیں اب 33,000 سے نیچے نہیں آنی، 55,000 پہ آنی ہے، تو ہر بندہ انویسٹ کرے گا۔ جو انویسٹر مارکیٹ سے بھاگ گئے تھے وہ اپنا لاس ریکور کرنے کے لیے اوپر جائیں گے، اور پھر تمام بائرز جو ہیں ڈالرز کے وہ سیلرز بن جائیں گے، روپیز کے بائر بن جائیں گے، اور پاکستان کے جو معیشت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر ہم سوشل میڈیا پہ ڈالر کا بائیکاٹ کر دیں گے، ڈالر کا بائیکاٹ ممکن نہیں ہے۔ جو آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں، جو آپ ٹیلینار، جیز، یو فون موبائل یوز کر رہے ہیں، ان موبائلز کا آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا آئی ڈالروں میں رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائم دے کر ڈالرز کا بائیکاٹ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان میں ڈالر کا بائیکاٹ پاسبل نہیں ہے، کمپیوٹر ڈالر کا، ہر چیز ڈالر کے حساب سے آ رہی ہے، اور ٹیلینار پہ کے اوپر اگر ہمارا پیسہ جا رہا ہے تو وہ بھی ڈالروں کی شکل میں باہر جا رہا ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کو بینیفٹ ہے، پاکستان میں بزنس آ رہا ہے۔ تو پاکستان میں بزنس آئے، روپیہ بے شک باہر آئے، ڈالر آئے، پاکستان میں بزنس بڑھے،
کاروباری لوگوں کو فائدہ ملے. آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جائے گی, روپے بھی اوپر آئے گا, ڈالر ڈاؤن ہوگا, سارے ڈاؤن ہو گئے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, 2013-14 سے لے کر 2019 تک انڈین روپیز 68 روپے سے لے کر 72 روپے تک چل رہا ہے, ابھی پھر 69 تک چل رہا ہے. مینس کہ وہ 3-4 روپے اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن بالکل روپیز اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. حالانکہ ان کا بھی سیاسی طور پر بہت زیادہ کشیدگی ہے, ان کے اندر بھی جو تھوڑے بہت رولے ہیں وہ تو ہر کنٹریز میں ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ڈالر کو اپنی کنٹریز کے لیے وفادار. اور جو انڈیا کے اندر آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یوٹیوبر دیکھ لیں, آپ فاریکس ٹریڈر دیکھ لیں, آپ کوئی بھی دیکھ لیں, انڈین لوگ بہت ہم سے آگے ہیں. ہم لوگ نہ تو کسی کی قدر کرتے ہیں, جو لوگ ہم کو سکھاتا ہے ہم وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور ہم لوگ قدر نہیں کرتے. اور ہمارے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, بدقسمتی کی بات ہے, ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ نے سہولیات نہیں دی ہوئی. گورنمنٹ نے آئی ٹی والے لوگوں کو, انٹرنیٹ والے لوگوں کو سہولیات نہیں دی ہوئی. ان لوگوں کو بھی سہولیات دینی چاہیے. پاکستان کے اندر اور بھی کافی چیزیں اس حوالے سے اگر گورنمنٹ سوچے گی تو آئی تھنک ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر اس طریقے سے نہیں سوچے گی, اپنی ہی ضد پہ, اپنی ہی یہ فلاں حکومت تھی, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, ایک دوسرے کی شکوے کریں گے اور کام کچھ نہیں ہوگا, تو آئی تھنک ہمارا جو روپیہ ہے شاید یہ بہت ڈاؤن ہو جائے گا. اور ایک اور لاسٹ میں چیز کہ اس گورنمنٹ سے پہلے ہم پہ ایک بار بہت زیادہ تنقید کی گئی جب ڈالر کا ریٹ ڈاؤن تھا. ہم نے یوٹیوب کی ویڈیوز کے اندر ہی کہا تھا کہ ڈالر 150 پہ چلا جائے گا اگر یہ گورنمنٹ ہوگی. میں ان ریزنز کو آپ کو بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارا ٹیٹوریل کافی لمبا ہو چکا ہے, لیکن آج دیکھ سکتے ہیں آج وہ تنقید جو تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. تو امید ہے, میری دعا ہے, آپ کی بھی دعا ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ پاکستان کے حق میں بہتر کرے, اور روپے کو آئی تھنک 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہونا چاہیے. اسی پر جو ہے وہ ہم لوگوں کی نااہلی ہے. میں گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا, میں ایز اے پاکستان کی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈالر اتنا بڑا ہوا ہے, اور اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. کاروباری لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے, آئی ٹی والے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, پیسہ کمانے والے بندے کی قدر کرنی چاہیے, پیسے کمانے والے بندے کو بھگانا نہیں چاہیے. تو میری دعائیں بھی ہیں, آپ کی دعائیں بھی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.